مرکری اویر کے لوگ اس جدید دور میں بھی صحت، تعلیم، مواصلات اور دیگر بنیادی حقوق سے محروم ہے۔ یہاں لگ بھگ 4000 لوگ رہتے ہیں مگر لڑکیوں کے لیے ایک پرائمری اسکول تک نہیں۔ ماہر تعلیم ڈاکٹر میر افضل تاجک نے ڈونیشن پر اسپتال کے لیے ایک عمارت تیار کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عمارت مفت پیش کی گئی کہ اس میں ڈاکٹر اور صحت کا عملہ بھیجیں، مگر ابھی تک ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ اور 6 گرانوں کے لیے تو کم از کم ایک BHU ہونا چاہیے، لیکن ہمارے پاس ایک ڈسپینسری بھی نہیں ہے۔ حکومت کی کوئی نشانی یہاں آپ کو نہیں ملتی ہے ڈھونڈنے سے بھی۔ یہاں کی خواتین اور حضرات بیماری میں اور خاص کر ڈیلیوری کیس میں نہایت مشکلات سے دچار ہوتے ہیں۔ ڈیلیوری کیسز کا تو بھی وہ غریب کہاں سے پیسے لائیں اور کہاں سے چترال جائیں، کہاں سے وہ ڈیلیوری کریں گے؟ ابھی تو نہ ہی ڈیلیوری ہو پائے گا اور نہ ہی یا بچے کو نقصان ہوگا یا ماں کو نقصان ہوگا۔ اس کو لے جاتے ہیں چترال لے جانا، اگر چترال نہیں پہنچتا ہے راستے میں اس کا ڈیتھ بھی ہو جاتا ہے۔ اس عمارت میں ایک غیر سرکاری ادارے کی ڈاکٹر کافی عرصے بعد اس لیے آئی تھی یہاں کی خواتین میں چھاتی کی سرطان کی تشخیص کر سکے۔ انہوں نے خواتین کی بیماری کی حالت میں مشکلات کی تفصیل بیان کی۔ یہاں پہ سب کو پیٹ کا مسئلہ ہوا ہے، ڈائریا ہوا ہے، خاص کر بچوں کی طبیعت بہت خراب ہے کیونکہ فلڈنگ کی وجہ سے آپ کے پاس صاف پانی بھی نہیں ہے۔ بچوں کو لیں تو بچوں کے پیٹ کے جو وارم انفیسٹیشن ہے، کیڑے بچوں کے پیٹ کے، اس کی وجہ سے بچے مل نرشڈ ہیں، قد ان کا کم ہے۔ ایک دوسرے وادی کے ایک ڈسپینسر نے بتایا کہ یہاں کی خواتین اتنی مجبور ہے کہ کبھی کبھار تو ان کے ہاتھ میں بھی ان کی ڈیلیوری یعنی زچگی ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ میں خود یہاں ایک ڈیلیوری کا کیس کیا، یہاں روڈ بند تھا، بالکل گلیشیئر آنے سے روڈ بالکل بلاک تھی۔ اس وقت ایک ڈیلیوری کیس آیا تو میں خود اس کے گھر جا کر ایک دائی کو اپنے ساتھ لائے کر۔ یہاں صرف لڑکوں کے لیے ایک پرائمری اسکول ہے مگر لڑکیوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ علاقے کے لوگوں نے اپنی مدداب کے تحت اسکول کی عمارت بنائی تاکہ محکمہ تعلیم اس میں استانی بھیجے، مگر یہ عمارت ابھی تک خالی ہے۔ خوبصورت وادی کے لوگ صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان تیار عمارتوں میں محکمہ صحت اور تعلیم کا عملہ بھیجے تاکہ ان لوگوں کو بھی تعلیم اور صحت کی سہولیات میسر ہو اور یہاں کی لڑکیاں تعلیم سے محروم نہ ہو۔